أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم صلاة بعض بلند توجہ ہے بات شروع کی جائے سورہ قصص سے ایک آیت تلاوت کرنے لگا ہوں جتنا گہرائی اور گہرائی سے اس آیت کا ترجمہ نقش ہوگا اگلے مراحل انشاءاللہ اتنے آسان ہیں ارشاد ہے وَكَمْ أَهْلَكْنَا مِنْ قَرْيَةٍ بَطِرَتْ مَعِيشَتَهَا فَتِلْكَ مَسَاكِنُهُمْ لَمْ تُسْكَنْ مِنْ بَعْدِهِمْ إِلَّا قَلِيلًا وَكُنَّا نَحْنُ الْوَارِثِينَ فرمایا ہم نے کتنی بستیاں ہلاک کر دیں جو اپنی معیشت پہ اتراتی تھیں یہ بلیاں کہاں سے آتی ہیں روز کوئی نہ کوئی آتی ہے کم اہلکنا من قریت کتنے قریے کتنی آبادیاں کتنی بستیاں ہم نے ہلاک کر دی ایک اور جگہ اللہ نے کہا ہے وَحَرَامٌ عَلَىٰ قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا أَنَّهُمْ لَا يَرْجِعُونَ فرمائے جن کو ہم نے ہلاک کیا وہ قیامت کے دن نہیں لوٹیں گے بس میں نے جو کہنا تھا پچھلے محلے والوں میں کہہ گیا بس سوچتے خود رہنا کہ وہ کیا کہہ رہا ہے کتنی بستیاں ہم نے ہلاک کر دی ہلاک کیوں کی باطرت معیشتہا اپنی معیشت پر اپنی روزی پر اپنی دولت پر اتراتی تھی میں دیکھ لو فتل کا مساکن وہ ہیں ان کے مکانات لم تسکن من بعدہم الا قلیلا کوئی نہیں رہا ان میں کوئی رہا بھی تو قلیل دنوں کے لیے اب سر اٹھانا جس لیے میں نے اسد آیت پڑھی اللہ کہتے ہیں وَكُنَّا نَحْنُ الْوَارِثِينَ آخر ہم ہی وارث ہوئے اتنا سا بھی اشتباہ ہو قرآن پاک ممبر پہ لا سکتے ہو کننا نحن الوارثین ہم ہی وارث ٹھہرے ہم ہی وارث ہوئے یہ جو نحنو ہے نا اس میں بھی بڑے اسرار ہیں میں سب کھولنا بھی نہیں چاہتا اور آپ کو علمی گنجلک میں الجھانا بھی نہیں چاہتا دو لفظ ہیں بلکہ تین ہیں انا انا نحنو انا ہم میں انا ہم نحنو بھی ہم انا واحد کے لیے میں اور اسی کے نیچے جب زیر لگ جائے اور دو زبریں رہنے دی جائیں تو وہ انا ہوتا ہے جیسے انا انزلناہ فی لیلۃ القدر ہم نے نازل کیا تو وہ انا یعنی میں سے ہم ہو جاتا ہے اور الگ نحنو اس کے معنی بھی ہم ہیں کہیں صرف انا کہتا ہے کہیں فقط نحنو کہیں دونوں مثلا نحنو نحیی و نمیت انا کی مثال آپ نے سن لی انا انزلناہ ہو اور یہاں کہہ رہے ہیں نحنو نحیی و نمیت ہم زندہ کرتے ہیں ہم مارتے ہیں اور کہیں دونوں ملا دیتا ہے انا نحنو نحیی الموت ہم ہی زندہ کرتے ہیں
ہاں پچھلا والا ٹھیک ہے نا. انا اور انا دونوں کے عدد برابر ہیں. جتنے انا کے ہیں اتنے ہی انا کے ہیں. زیر زبر سے تو عدد پہ تو کوئی فرق نہیں پڑتا نا. اور یہ لکھ لینا جو اڑان بھرنا چاہتا ہے میرے ساتھ. انا انا اور ولایت تینوں کے عدد برابر ہیں. میں کہہ گیا ہوں پتہ نہیں کس کے سر سے گزر گیا. اندر والوں سمجھ آ رہی ہے بات؟ انا الف کا 1 نون کے 50 پھر الف کا 1 52. اور ولایت جو ہے نا لمبی تیز سے نہیں لکھی جاتی, تائے معلق سے لکھی جاتی ہے. واو کے 6 لام کے 30 کتنے ہوئے؟ الف کا 1 یہ کے 10 اور 5 اور گول دے کے 52. انا کے بھی 52, انا کے بھی 52, ولایت کے بھی 52. جہاں جہاں اللہ کہے میں یہ کرتا ہوں سمجھ لو اپنی ولایت کی بات کر رہا ہوں. یہ مجاہد کلیہ دے کے جا رہا ہوں آپ لوگوں کو. اسی کے سائے میں مرغوب شاہ جی سفر کرتے رہنا. جہاں اللہ کہے میں یہ کرتا ہوں تو اس وقت ربوبیت کے حوالے سے بات نہیں کرتا, الوہیت کے حوالے سے بات نہیں کرتا, رحمانیت رحیمیت خالقیت اور راقیت کے حوالے سے بات نہیں کرتا, ولایت کے حوالے سے بات کرتا ہے. اور پھر یہ بھی سوچ کے فیصلہ کرتے رہنا کہ ہمیں اشارے اشارے میں اللہ بتانا چاہتا ہے جو ولی ہوگا وہ ایسا ہوگا. سمجھ آ رہی ہے بچوں کو؟ اچھا ہاں پہلے حضرت تمہارے سامعین کو جبری ایک حدیث سنا دوں رسول پاک کی. فرماتے ہیں مثل ھذا الدین کشجرۃ طیبۃ الایمان اصلها والصلاۃ جذعها والزکاۃ فرعها والصوم عروقها والحج اوراقها وولایتنا اہل البیت اسمارها. اب خدا کرے تماشائی کوئی نہ ہو, سارے خریدار ہوں. فرماتے اس دین کی مثال, اس دین اسلام کی مثال شجر طیبہ جیسی ہے. اب کیا کروں, اردو میں وہ فصاحت نہیں, اس کے لیے میرے پاس بس لفظ پاک اور پاکیزہ ہی ہے. حالانکہ طاہر نہیں کہا, طیب کہا. طیب طاہر سے کہیں زیادہ پاک ہوتا ہے. فرمایا اس دین کی مثال ایک طیب شجر جیسی ہے, درخت جیسی ہے. کیا آخری بندے تک جو قبروں میں بیٹھے ہو میری طرف دیکھنا. فرماتے الایمان اصلھا, اس کی جڑ ایمان ہے. جبر مشیت کی طرح آئی ہے حدیث میرے سامنے. ہاں پتہ نہیں مالک کیا پیغام پہنچانا چاہتے ہیں اس گناہگار کی زبانی تم تک. پر میں ایمان اس کی جڑ ہے. والصلاۃ جذعها, نماز اس کا تنا ہے. والزکاۃ فروعها, اور زکوٰۃ اس کی شاخیں ہیں. والصوم عروقها, روزے اس کی رگیں ہیں. ہاں ہاں اب جو شیعہ آج آ گیا ہے تو جائے گا تو میری مرضی سے نا. روزے کیا ہیں؟ پتے ہیں. حج ان کے پتے ہیں,
روزے رگے ہیں. پھر سن لو, ایمان جڑ ہے, نماز تنا ہے, زکوٰۃ شادباش شاخیں ہیں, روزہ رگے ہیں, والحج اوراقها, حج ورق ہیں, پتے ہیں اس کے. اور سار اٹھانا شیعو فرماتے وہ ولایتنا اہل البیت اشمارها, اور ہم اہل بیت کی ولایت اس کا پھل ہے. جب تک تمہارا دل چاہے, میں تم سے نہ دی. نہیں, میں یاد ہے بچے بھی جو بیٹھے ہیں سر, ہاں یہی تو کھیتی ہے میری, جو آج سن رہے ہیں. جوان ہو کہ ان کے عقیدے کی دیوار کو کوئی سیلاب ہلا نہیں سکے. پھر سن لو اس دین کی مثال, ان الدین عند اللہ الاسلام, اللہ کے نزدیک. اچھا کئی مولوی صاحبان کا ترجمہ کر دیتے اللہ کے نزدیک پسندیدہ دین اسلام ہے. یہ پسندیدہ کس چیز کا ترجمہ ہے بھائی؟ ان الدین عند اللہ الاسلام. اللہ کہتا ہے میرے نزدیک دین ہے ہی اسلام, باقی کسی کو وہ دین مانتے ہی. ہاں بس اسلام دین ہے اس کے نزدیک. رسول فرماتے ہیں اس کی مثال ایک طیب درخت جیسی ہے. اب ذرا ذہن میں رکھو گے تو میں نتیجہ دوں گا. ایمان کے بغیر بھی کچھ ہے, کہتے ایمان جڑ ہے اس کی, نماز تنا ہے اس کا, زکوٰۃ شاخیں ہیں اس کی, روزے رگیں ہیں اس کی, حج پتے ہیں اس کے, اور ہم اہل بیت کی ولایت پھل ہے اس کا. مجھے کائنات میں وہ بے وقوف ترین بندہ دکھاؤ جو پھل دار درخت لگا بھی رہا ہو اور کہے مجھے پھل کی ضرورت نہیں. دیکھا ہے تم نے کوئی عقل کا دشمن بھی ہو جو کہ ایک درخت چاہیے, جڑ چاہیے, پھل نہیں چاہیے, تنا چاہیے, پھل نہیں چاہیے. بھئی تنا ہوتا ہی پھل کے لیے ہے. اب نماز تنا ہے, ولایت پھل ہے. تو کیسا شیعہ ہے, تنے کو لپٹا ہوا ہے, پھل تیری نماز میں لے لیے. اچھا اس بات کو یہیں یاد رکھنا, یا پیچھے جا کے بیٹھو یا ہاتھ کھول دو. ہاں فرنٹ سیٹ پر تو کوتاہی برداشت نہیں نہ ہوتی. یہ حدیث رسول کی تھی. اب ایک تیرے پانچویں امام کی سنا. اور
پنڈی والا کوئی چھوٹی موٹی کتاب میں نہیں، اصول کافی سے بڑی کتاب کی تیرے مذہب میں ہے تو لے آؤ، اس میں ہے۔ فرماتے ہیں بنی الاسلام علی خمس، بنی الاسلام بنی الاسلام علی خمس۔ نانا نے بات آخر میں کی تھی پھل کی، اب بیٹا اور طرح سے بات کر رہا ہے۔ بنی الاسلام علی خمس، الولایت والصلاۃ والزکاۃ والصوم والحج، فلم یناد بشیء ما یناد بالولایت یوم الغدیر۔ اللہ اکبر۔ فرماتے اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے۔ پہلے بڑی بات، اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر۔ مولا کون کون سی تیرے موالی پوچھنا چاہتے ہیں؟ فرمایا ولایت، نماز، روزہ، حج، زکات، 5 چیزیں۔ فرماتے فلم یناد بشیء ما یناد بالولایت یوم الغدیر۔ فرماتے کسی شے کے لیے وہ ندا نہیں دی گئی جیسی غدیر والے دن ولایت کے لیے دی گئی۔ چاہتا ہوں کہ تھوڑی وضاحت کے ساتھ سمجھاؤں تاکہ بچوں کے پلے بھی پڑ جائے۔ کیا فرمایا میرا مولا؟ لم یناد بشیء، کسی شے کی بھی وہ ندا، وہ منادی، وہ آواز، وہ اعلان نہیں کیا گیا ما یناد بالولایت یوم الغدیر، جیسا کہ غدیر والے دن ولایت کے لیے۔ چونکہ جب رسول نے فرمایا نماز پڑھو، سامنے 5 بندے تھے تو فرما دیا پڑھو، 50 سے تو فرما دیا پڑھو، یہ نہیں کہا جو گھر میں ہیں انہیں بلاؤ۔ یار جنگل میں بھی دعوے میں، یہ نہیں کہا جو سفر پہ ہیں انہیں واپس لاؤ۔ روزہ بھی بتا دیا، بس جتنے بندے تھے بتا دیا۔ ایک ولایت ایسی تھی 1,30,000 بندے میں بتائی، 60,000 بندے جا چکے تھے، کوئی 1 میل 2 میل 3 میل 4 میل 5 میل 6 میل 7 میل، اور پھر بلال سے کہا قم واذن، اٹھ اذان دے، جاتے ہوں کو بلا۔ سرکار کافی دیر ہو گئی، قافلے دور نکل گئے، میری آواز کیسے پہنچے گی؟ میں تو اذان دے، میں نے ہوا کو حکم دے رکھا ہے۔ سمجھ آ رہی ہے بات؟ صحابہ 1,30,000، یعنی اس وقت جتنے کلمہ گو تھے سب کے سامنے ولایت پہنچائی۔ یہ ذرا امام فرماتا ہے جیسی ندا ولایت کے لیے دی گئی کسی شے کے لیے، اب اسلام اس کی مثال ایک طیب شجر جیسی ہے، اور اللہ اسلام کے سوا کسی دین کو دین مانتا ہی نہیں۔ یہ نہ سمجھ لینا کہ میں تمہیں نماز کی چھٹی دینے آیا ہوں، پڑھو، بلکہ شیعوں کو تو زیادہ پڑھنی چاہیے کہ ایک کام میں 2 کام کرتے ہیں۔ یہ اللہ کی عبادت بھی ہوتی ہے، اپنے مولا سے ملاقات بھی ہوتی ہے۔ ہاں
لیکن یہ ذمہ سے کہہ سکتا ہوں، پڑھتے رہے نمازیں، پرسوں اللہ نے نہیں کہا کہ دین کامل ہو گیا، رکھتے رہے روزے، اللہ نے یہ نہیں کہا کہ نعمت تمام ہو گئی، کرتے رہے اعمال، اللہ نے یہ نہیں کہا کہ میں آج راضی ہوا کہ اسلام کو بھی دین کہا جائے۔ جب من کن مولا کا اعلان ہوا تب کہا رضیت لکم الاسلام دینا، آج میں راضی ہوں کہ اسلام کو دین کہا جائے۔ تو جس کے بغیر اللہ اسلام کو دین نہیں کہتا، اسے رسول نے ثمر کی مثال دی۔ اب تنے تک رک کر بے فیض تجارت نہ کر، پھل ملے گا تو آگے پھل ملے گا۔ یہ مالا تھک گیا ہے پیچھے والا۔ ہاں خیر، یہ جو میرا معترضہ تھا جو میں نے بول دیا، سمجھا اصل یہ رہا تھا، انا، انا نہیں اور ولایت، ان تینوں کے عدد جاگیر برابر ہوئے، سن رہا ہے؟ اچھا اب راستہ ہے نحنو، ہاں کوئی تو دعا دے ہی دے گا۔ شاہ جنرل نجف نے آپ کے اس خادم کی ڈیوٹی لگائی ہے کہ ایسے اسرار و یہ حقائق جو کوئی نہیں بتاتا وہ تیرے ذمہ ہے، تو میرے موالیوں تک پہنچا۔ اب نحنو کے عدد نکالیں، جعفری جوڑنا، نون کے 50، جیم والی ہے کہ 8، نون کے پھر 50۔ اچھا یہ بھی سوچتے رہنا، انا یا انا، الف نون الف، یعنی انا ہے دو الفوں کے درمیان ایک نون، اور نحنو ہے دو نونوں کے درمیان ایک ہے۔ وہی ہے جس سے اس نے حسین کے نام کا آغاز کیا۔ میں نے کہہ دیا تو جو ہاں، تو اب کتنے عدد ہوئے اعلانوں کے؟ 108۔ بیٹھا رہوں اور جاؤں؟ نحنو کے 100 اور حق کے عدد بھی ہیں 108۔ ہاں، ہے جیم والی کے 8 اور 2 نقطے والے کاف کے پورے 100۔ نحنو اور حق کے عدد برابر، یعنی جہاں اللہ نحنو کہے حق کی بات ہو رہی ہے، یہ شیعہ تلاش کریں حق کون ہے۔ چلے تو نہیں کہے میرے دوست، میں نے اصل قرآن میں بچوں 3 حق دیکھے ہیں، 3 ذاتیں ہیں جنہیں قرآن نے حق کہا، تو بتا دوں ورنہ خود ڈھونڈ لینا۔ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ، میں کہ مرغوب شاہ جی ضرورت ہی نہیں ہے، سمجھ گیا حرفی، اللہ کہتے ہیں میں حق ہوں۔ نحنو کی چابی دینے لگا ہوں تمہیں، اللہ خود حق۔ وَالشَّاهِدُ سورہ آل عمران پڑھنا، شَاهِدُ أَنَّ الرَّسُولَ حَقٌّ، اللہ کہتے ہیں میرا رسول حق ہے۔ تیسرے محلے والوں، اللہ حق، رسول حق، تیسرا حق قل، اب اسی حق والے رسول سے وہ حق کہہ رہا ہے۔ نہیں سمجھ آئی میری بات؟
جو خود حق ہے وہ دوسرے حق سے کہہ رہا ہے قل جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل کان زہوقا. تو کہہ دے جب حق آ جائے باطل مٹ جاتا ہے. اب یہاں اللہ مراد نہیں ہو سکتا، وہ تو کہہ رہا ہے. رسول بھی مراد نہیں ہو سکتا، رسول سے کہلوا رہا ہے. پھر تلاش کر وہ تیسرا حق کون. بیٹھے ہو ٹھیک بیٹھے ہو، ناراض تو نہیں ہو. یہ تو میں نے طرفین کی کتابوں میں پڑھ رکھا ہے. نزلت هذه الآیۃ فی علی ابن ابی طالب. یہ آیت علی کے حق میں نازل ہوئی. اب یہ 3 حق ہیں اور نحنو کے حرف بھی 3 ہیں. بس آج اتنا ہی اشارہ دے سکتا ہوں. ایک نون، پھر ہے، پھر نون، یعنی نون 2 ہیں. 2 میں کوئی مماثلت، کوئی مشابہت ہوگی یا ہم نام ہوں گے. یار میں آپ کیا بتاؤں گا. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ ہاں مجبوری ہے، مجھے آتی ایسی ہی باتیں ہیں. چٹکلے مجھے نہیں آتے. ایک بات ادھر کی کروں، ایک مغرب کی، ایک شمال کی، ایک جنوب کی، ایک پاتال کی، ایک آسمان کی. ایک مجلس میں ایک موضوع پڑھنا ہوتا ہے، حقائق بتانے ہوتے ہیں. ہاں تو 3 حق. میرے خیال اب تو بات مجاہد کھول نہیں گئی. وہ علی حق، میرا نبی حق، اور نجف والا علی حق. 2 علیوں کے درمیان ہے رسالت. اور یہی وہ کہہ رہا ہے قرآن میں فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ مَوْلَاهُ وَجِبْرِيلُ وَصَالِحُ الْمُؤْمِنِينَ. میں اللہ محافظ ہوں محمد کا، جبریل محافظ ہے، اور وہ جس کا لقب صالح المومنین ہے. عرش سے وہ حفاظت کرتا ہے، فرش پہ یہ حفاظت کرتا ہے. سمجھ میں آگی بات؟ ہاں اب چونکہ 26 سال سے مجھے سن رہے ہو، میری مزاج کا تو رگ رگ کا آپ کو پتا چل گیا ہوگا. میں ذرا شکی مزاج ہوں. عیب صحیح بر ہے، اب کیا کروں. اپنے فطرت کو تو چینج نہیں نہ کر سکتا میں، تبدیل نہیں ہو سکتی. تو میرا شک مٹاؤ. جس شیعہ نے علی کو حق مانا ہے ادھر ہاتھ اٹھائے. مستورات نے بھی ہاتھ اٹھا دیے. ظاہر ان کا بھی مولا ہے وہ. اب سب نے اٹھائے. میں نے گن پوائنٹ پہ اٹھائے نہیں، جبرن اٹھائے نہیں. سوٹا میرے ہاتھ میں نہیں، پسٹل میرے پاس نہیں ہے. تم نے خود حق مانا. دیکھو میرا جرم یہی ہے کہ میں شیعوں کو شیعت بتاتا ہوں، نہ میں اپنا آپ منواتا ہوں، نہ اپنے علم کا قائل کرنا چاہتا ہوں. مجھ میں 1000 شک کرو، مجھے 1,00,000 گالیاں دو، مجھ میں شک کرنے سے کفر نہیں ہوگا. نجف والے سے ایک شک کیا تو کافر ہوگا. اچھا یورف الاشیاء بازدادها، چیزیں اپنی ضد سے پہچانی جاتی ہیں. اب کون سا وقت ہے؟ رات ہے، دن تو نہیں ہے نا، چونکہ دن ضد ہے اس کی. جب رات ہوگی دن نہیں ہوگا.
جب دن آئے گا یہ نہیں رہے گی. ٹھیک ہے نا؟ تو حق کی ضد ہوتا ہے باطل. اب علی کو حق تم نے مانا, چونکہ قرآن نے منوایا, احسان نہیں کیا تم نے. اور وہ کہتا ہے جب حق آئے باطل بھاگ جاتا ہے. اللہ کہتا ہے جب علی آئے باطل بھاگ جاتا ہے, تو کہتا ہے جب یہ آئے نماز باطل ہو جاتا ہے. یا حق نہ کہو یا نماز کو باطل نہ کہو, کیونکہ دو ضد ایک جگہ اکٹھی نہیں رہ سکتی. اوئے ہوئے اللہ اکبر. حضرت آ گئی ایک چیز سامنے. اب یہ چونکہ علم غیب تو میں نہیں رکھتا کہ میں یہ پیش گوئی کر سکوں کہ میرے سامنے کتنے خریدار بیٹھے ہیں, پر تحفہ دینے لگا ہوں. ہاں, اور تحفہ شناس قدر کر سکتا ہے تحفے کی. تحفہ چھوٹا بھی ہو تو تحفہ ہوتا ہے, اور میں تو بہت بڑا دینے لگا ہوں. اب جو آیت میں نے پڑھی تھی, کننا نحن الوارثین, ہم ہی وارث ٹھہرے, اس کے حرف 14 ہیں. کہہ گیا پتہ نہیں کس نے کیا سنا ہے کیا سمجھا ہے. بیٹھے ہو چلے گئے ہو. کننا 3 حرف, نحنو 3 حرف, الوارثین 8 حرف, 14. چلو کیا یاد کرو گے؟ خریداروں کے لیے کہہ رہا ہوں, تمہیں تحفے دے دوں. قرآن میں نے توحید کی صفات کو دیکھا, رسول کے بارے میں جھانکا, اہل بیت کے بارے میں پڑھا, ذوی القربا کے بارے میں دیکھا. ان کی جو ذاتی صفت کے لفظ تھے ان کے حرف سب کے 14 14 14 14. اب محبوب شاہ جی اسی وارث کو دیکھ لیتے ہیں. یہاں اللہ نے خود کو کہا ہے کننا نحن الوارثین, ہم ہی وارث ٹھہرے. حضرت زکریا خدا سے کہہ رہے ہیں, حجت ہے خدا کی. اور یہ واحد نبی ہے جس کا نام زے سے شروع ہوتا ہے. اور زے کے حرف کی حقیقت کو جو اپنے آپ کو علم کے پہاڑ سمجھتے ہیں وہ بھی نہیں جانتے. جو زے کی تجلی کو سمجھنے اس میں آدم کے محتاج نہیں رہتے. اسی لیے تو علی کی بیٹی کا نام اللہ نے زے سے شروع کیا. جتنے حرف ہیں اسد الف سے یہ تک, ہر حرف سے اللہ کا نام شروع ہوتا ہے. زے سے دنیا میں اس کا کوئی نام شروع نہیں ہوتا. اسی لیے اس نے اپنے نام العزیز میں زے کو 2 دفعہ رکھا. العزیز میں زے 2 دفعہ آئی ہے. زے سے دنیا میں نام شروع نہیں ہے کوئی اللہ کا, ہے صحیح, چھپا کے رکھا ہے, قیامت کو ظاہر کرے گا. اس لیے تو حروف مقطعات کے ترازو میں تول کے اللہ کہہ رہا ہے کاف ہا یا عین صاد ذکر رحمت ربک عبدہ زکریا. زکریا کوئی چھوٹی موٹی شے نہیں, مریم کا کفیل ہے. اتنی بڑی حجت ہے جس نے مریم کو نوالے کھلائے, مریم کو پالا. وہ اللہ سے کہہ رہا ہے رب لا تذرنی وانت خیر الوارثین, پالنے والے مجھے اکیلا نہ رکھ,
بیٹا عطا کر، تو وارثین میں سب سے بہتر ہے۔ انت خیر الوارثین کے حرف 14۔ پچھلے محلے کا میرا خیال دل نہیں چاہ رہا، میں تو ایسے موج میں آ گیا ہوں۔ اللہ نے کہا کنا نحن الوارثین، 14 حرف۔ اللہ کی حجت نے خدا سے کہا انت خیر الوارثین، 14 حرف۔ سورہ قصص میں، یہ سورہ انبیاء کی آیت تھی جو حضرت زکریا والی، سورہ قصص میں اللہ بات کر رہا ہے کسی خاندان کی۔ نريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين۔ جن کو زمین والوں نے کمزور سمجھ لیا ہے، ہمارا ارادہ ہے امام بھی ان کو بنائیں اور وارث بھی ان کو بنائیں۔ نجعلهم الوارثین، نجعلهم الوارثین کے حرف بھی 14۔ خدا کی طرف وراثت کی 3 نسبتیں آئیں، تینوں کے حرف۔ اسد جو تھک گئے ہیں ان کا علاج۔ تیرے رسول کے بارے میں پورا قرآن اس گھر کا قصیدہ ہے۔ 3 آیتیں ایسی ہیں جس میں تجلیات چھپی ہیں حقیقت رسالت کی۔ مجھ جیسا تھوڑے علم والا بندہ بھی ان 3 آیتوں پر، کیونکہ ممبر پہ بیٹھا ہوں مجھے سوچنے دو، 30 اشیاء پڑھ سکتا ہوں۔ سر اٹھانا، پہلے ایک مثال سے سمجھاؤں۔ یاسر کسی کے لیے کہے یہ تاجر بھی ہے ذاکر بھی ہے، اصل کہ نہیں یہ صرف ذاکر ہے، تو بچے بھی سمجھ جائیں کہ اس صفت کے علاوہ اس میں اور نہیں نسبت دی جا سکتی۔ سر اٹھا، سورہ آل عمران میں اللہ کہہ رہا ہے وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ، محمد کچھ نہیں ہے سوائے رسول۔ یار اللہ جانے خریداروں سے کتاب ہے کہ بھیکار والوں سے۔ وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ، شاہ جی اللہ کہہ رہا ہے رسول کے سوائے سے کچھ نہ کہو، بس رسول کہو، خبردار بشر نہ کہنا، اپنے کوئی اور صفت نہ، بس رسول۔ اس کی پہچان رسالت ہے، یہاں رسالت کا ذکر کیا۔ یہ ہم سے کہا، خود اپنے حبیب سے کہا قسم اٹھا کے، یاسین والقرآن الحکیم انکا لمن المرسلین۔ اے یاسین، اے وہ ذات جس کا ظاہر باطن ایک ہے، یہ ہے اس کا ترجمہ حقیقی۔ حکمت والے قرآن کی قسم یقیناً تو رسولوں میں سے ہے۔ پہلے ہم سے کہا تھا یہ سوائے رسول کے کچھ نہیں، بیٹھ جا بچہ۔ اب اپنے حبیب سے کہہ رہا ہے اِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ، یقیناً تو رسولوں میں سے ہے مالک۔ تیرے حبیب کی صفت ہے، کہا تو اس قابل نہیں کہ میں تجھے بتاؤں۔ وہ بھی پھر سورہ قلم میں اپنے حبیب سے کہا اِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، تیری ساری خلقتیں عظیم ہیں۔ لوگ تو جو اخلاق، یعنی انگریزی میں جس چیز کو بیہیویئر کے بولتے ہو، تم اس چیز کو اخلاق سمجھ رہے ہو۔ یہ خلق ہے، خے پہ بھی پیش، لام پہ بھی پیش، یہ خلق کی جمع ہے خلق، یعنی تیری ہر خلقت عظیم ہے۔ تو جس عالم میں جس تخلیق میں تھا عظیم تھا۔ اب پچھلی قطار والوں اگر بگاڑ نہیں دے رہے ہو تو سمجھ گئے ہو نا۔ پہلے ہم سے کہا رسول کے سوا کچھ نہیں، پھر رسول سے کہا قسم اٹھا کے تو رسولوں میں سے ہے، پھر کہا تیری ساری خلقتیں عظیم ہیں۔ اب میں بیٹھا رہوں یا اکیلا اڑ جاؤں؟ وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ کے حرف 14، اِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ کے حرف 14، اِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ کے حرف 14۔
توحید کے لیے 3 آیتیں پڑھی میں نے، تینوں کے حرف 14 تھے یا نہیں؟ گر لینا. رسالت کے لیے اسے 3 آیتیں پڑھی ہو جاتے ہیں، تینوں کے حرف. اب ذرا اہل بیت کی طرف آتے ہیں. چونکہ ہم بے علم ہیں، اللہ ہمیں کہہ رہے فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ، سوال کرو اہل ذکر سے. تیرے مولا صادق فرماتے ہیں الذکر رسول اللہ وَنَحْنُ أَهْلُهُ. اللہ کہتے ہیں اہل ذکر سے پوچھو، فرماتے ذکر ہمارا نانا محمد ہے. آگے دلیل دی آیت پڑھی سورہ طلاق کی، قد انزل اللہ الیکم ذکر الرسول. اللہ کہتے ہیں میں نے تمہاری طرف اس ذکر کو نازل کیا جو رسول ہے. ذکر لقب ہے تمہارے رسول کا. فرماتے ذکر ہمارا نانا، اس کی اہل ہم سے سوال کا کہہ رہا ہے. فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ کے حرف 14. اب کچھ لوگ تو بونگے ہو کہ مجھے دیکھ رہے ہیں کہ یہ کیا کہہ رہا ہے. یعنی یہ راستے کا پتھر ہے کہ ہر چلتا راستے سے اٹھا کے جیب میں ڈال لے. تم تو فقط سن رہے ہو نا. یہ جواہر تلاش کرنے میں کتنے رت جگے، کتنے لہو کے دیے جلتے ہیں، کتنی خیرات مانگنی پڑتی ہے مالک سے، پھر یہ حقائق ہاتھ آتے ہیں. آل محمد پہ سلام کر رہا ہے اللہ سورہ صافات میں، سلام علی یاسین، آل یاسین پہ سلام، حرف 14. یار جنگل میں تو انہیں کتاب والا. سمجھ آ گئی؟ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ کے حرف 14. سلام علی یاسین کے حرف. ان کی مرغوب شاہ جی ہمیں صفت بتائی ہے سورہ انبیاء میں. کہتے ہیں وَهُمْ بِأَمْرِهِ يَعْمَلُونَ، یہ جو بھی کرتے ہیں میرے امر سے کرتے ہیں. جن لو ہم بِأَمْرِهِ يَعْمَلُونَ کے حرف 14. سمجھ میں آ رہی بات؟ اب ذرا ذوی القربا کو ملا کے دیکھیں. اگر تھکے نہیں ہو تو پچھلا مالا تھکے ادھار صحیح پھر تو فَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ. سورہ روم ہے نا قرآن ممبر پہ. اللہ کہتا ہے اے رسول ذوی القربا کو حق دو. کتابیں بھری پڑی ہیں. دعا رسول اللہ فاطمہ سلام اللہ علیہ وآتاها فدق. جب یہ آیت اتری رسول نے فدق بیٹی کو لکھ دیا. حرف آیت کے گن لو 14. کاش ہر چہرہ میرے مطلب کا رہے نا تو پتہ نہیں میں کہاں کہاں سے گزر جایا کروں. اچھا یہ مباہلے میں گئی تھی نہیں، ساتھ ایک اور بھی گیا تھا جس کے لیے اللہ کہہ رہے وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ. تو ہم اپنے نفسوں کو بلاؤ، ہم اپنے نفسوں کو. وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ کے حرف 14. اب تو یہ سیدھی سن کے جو مجمع باز ہیں وہ بھی رٹ کے داد لیں گے لوگوں سے. ہاں سر اٹھاؤ، میری آنکھوں میں آنکھ رکھنا. انفسنا وانفسکم حرف 14. سنا ہے تو بچے بھی گئے تھے.
نہیں گئے تھے؟ اور اتنے ذی وقار بچے گئے تھے کہ جن کی قسمیں اللہ قرآن میں کھا رہا ہے والتین والزیتون. تین کی قسم، زیتون کی قسم، اور مجھے 5 کی قسم، 12 کی قسم، 14 کی قسم، ان کے خالق کی قسم، چادر تطہیر کی قسم. تیرے مولا صادق کی میں نے تفسیر پڑھی، فرماتے التین الحسن والزیتون الحسین. فرماتے تین حسن ہے، زیتون حسین ہے. گن لو والتین والزیتون کے حرف 14. چلے تو نہیں گئے. سار اٹھانا. ایک لقب بولوں گا اصل، اور پھر سامعین سے پوچھوں گا کہ میں ذرا تھوڑا پڑھا ہوا ہوں. کس کا ہے؟ بقیت اللہ. ماشاءاللہ بھائی پڑھے لکھے بیٹھے ہو. تمہارے زمانے کے امام کا بقیت اللہ خیر لکم. اللہ کہتے ہیں اللہ کا بقیہ تمہارے لیے خیر ہے، بہتر ہے. بقیت اللہ خیر لکم کے حرف 14. سمجھ میں آ رہی بات یا نہیں؟ ہاں جا کے گھر سوچنا کہ کیا جواہر میں نے تیری جھولی میں لٹائے مفت میں. توحید کے 3 تعارف، تینوں آیتوں کے حرف 14. رسالت کے 3 تعارف، تینوں کے حرف 14. اہل بیت کے تعارف کی 3 آیتیں پڑھی، تینوں کے حرف 14. مباہدے والوں کی الگ الگ آیتیں پڑھی، سب کے حرف 14. تیرے 12ویں امام والی آیت پڑھی، اس کے بھی حرف 14. اور یہ آیتیں کس میں ہیں، کس کتاب میں ہیں؟ اللہ کہتا ہے قاف والقرآن المجید. قاف کی قسم، قرآن مجید کی قسم، اس کے بھی حرف 14. کاف کی قسم، قرآن مجید کی قسم، حرف 14 ہے. میرے مالک یہ کتاب تیری جو ہے جسے قرآن کہہ کے مجید کہہ کے اس کی قسمیں کھا رہا ہے. کہتا ہے یہدی للتی ہے یا اقوم. سورہ بنی اسرائیل پڑھنا. اللہ کہتی ہے یہ اس چیز کی طرف ہدایت کرتا ہے جو سب سے زیادہ مضبوط ہے، جو قائم نہیں اقوم ہے. شیعوں کے لیے پڑھ رہا ہوں، اور شیعہ سار اٹھانا. صافی سے لے کر تفسیر ابو حمزہ الصومالی تک، تیرے چوتھے امام کا صحابی ہے، اس کی تفسیر ہے، وہاں تک جو ملے پڑھ لینا. جواب یہی ملے گا الاقوام ولایت امیر المومنین. کیونکہ قرآن کہتا ہے میں اس کی ولایت کی طرف ہدایت کرتا ہوں. یہدی للتی ہے یا اقوام، حرف 14. میرے مزاج کے ساتھ رہے تھے تو پتہ نہیں کہاں کہاں سے گزر. اور میں نے اصل پورے قرآن دیکھا، یا 5 کے نظارے، یا 11 کے، یا 12 کے، یا 14 کے. لوگ کہتے ہیں قرآن سامت کتاب ہے، گنگا ہے. بولتا ہے، بولی سمجھنے والا تو اب ایران چلے جاؤ، جسے فارسی نہیں آتی وہ تو ایران میں جا کے گنگا ہے. عرب عراق میں جا کے جسے عربی نہیں آتی وہ وہاں گنگا ہے. یورپ میں جا کے جسے انگلش نہیں آتی گنگا ہے. تجھے قرآن کی بولی نہیں آتی.
آ رہی ہے نا پچھلے والے والوں؟ جسے بولی آتی ہے عرش کی سیریں کراتا ہے. میں ختم کر رہا ہوں بات تاکہ نہ جاؤ بیزار نہ ہو جاؤ. سورہ مجادلہ میں اللہ نے ایک بات کی ہے اصل بڑی عجیب. کہتا ہے کتب اللہ لأغلبن انا ورسلی. کہتا ہے میں نے لکھ دیا ہے، واجب کر دیا ہے، میں اللہ غالب ہوں یا میرے رسول غالب ہے. اچھا اغلبو فعل مضارع ہے بھئی، یہ سن لو اور سمٹ گئی بات. اغلبو فعل مضارع ہے، یعنی اب بھی غالب ہوں، آنے والے وقت میں بھی غالب ہوں. لا اغلبو یہ تاکید کا لام ہے، یقیناً غالب ہوں. لا اغلبن یہ نون تاکید خفیفہ کہلاتی ہے نحو میں. یقیناً غالب ہوں. لا اغلبن یہ نون تاکید ثقیلہ ہے. اب ترجمہ ہوگا یقیناً میں غالب ہوں اور یقیناً میرے رسول غالب ہے. لا اغلبن انا ورسلی کے حرف 14. دیکھا نا، میں نے کہا نا میرے ساتھ اگر مجاہد اڑتے تو پتہ نہیں میں نے کیا کہا تحفے ان کو دینے تھے. اب نعرہ یہاں تک سمٹ آیا ہے، پچھلی سارت ممنوع ہو گئی ہے، علاقہ غیر ہے. میں نے کہا کافی نہیں، 10-12 بندے بول رہے ہیں. چلو ایک اور حقیقت سن لو. فروع دین کا رکن اعظم، رکن اول، رکن اکبر نماز ہے. ٹھیک ہے، حجت کو الگ حکم دیا، ہمیں الگ دیا، نماز پڑھنے کا طریقہ سکھایا اور پھر بعد میں کہا مجھ سے دعا مانگو. اب مزاج سے پوچھو 4 آیتیں مجھے پڑھنی پڑیں گی. ہاں حجت سے کہہ رہا ہے، اپنے حضرت موسیٰ سے کہہ رہا ہے اقم الصلاۃ لذکری. اچھا قرآن میں ہر جگہ صلاۃ آیا ہے، صاد لام واو اور اوپر کھڑی الف جیسے موسیٰ پہ ہوتی ہے اور گول پہ. یہاں اس طرح نہیں، 2-3 جگہ پہ آیا ہے صاد لام الف واو نہیں ہے اور تے. یہاں بھی ویسے ہی ہے، کہیں پھر گننے میں غلطی نہ کر جاؤ. کہتے اقم الصلاۃ لذکری. موسیٰ صلاۃ قائم کر میرے ذکر کے لیے، حرف 14. اندر والو ٹھیک ہو؟ نماز قائم کر میرے ذکر کی خاطر، حرف 14. یہ سورہ طٰہٰ ہے. سورہ بقرہ میں ہمیں کہہ رہا ہے قوموا للہ قانتین، کھڑے ہو جاؤ اللہ کے لیے قنوت پڑھنے والے بن کر، حرف 14. باقی لا صلاۃ الا بفاتحۃ الکتاب، سورہ فاتحہ کے بغیر نماز ہی نہیں ہے. 7 آیتوں میں یا اپنی تعریف کروائی ہم سے، انشاء جملہ خبریہ دیا، ایک چیز کہا مجھ سے مانگو، کیا؟ اہدنا الصراط المستقیم. نہیں اب اتنی روشنی ہے، ہر چہرہ کتاب کی طرح قدم بھر کے سامنے ہے. میں دیکھوں گا وجہ اللہ کی بلا کہاں چمکتی ہے اور شجرہ کہاں ابھرتا ہے. اللہ کہتا ہے مجھ سے مانگو کہ ہمیں صراط مستقیم پہ ثابت قدم رکھ. الصراط المستقیم کے حرف 14.
नबी को हुक्म दिया नमाज पढ़ने का हर्फ 14, हमें अलग से दिया हर्फ 14। जो चीज हमसे कहा मुझसे मांगो उसके हर्फ 14। फिर सूरह मोमिन में कह रहा है उदऊनी अस्तजिब लकुम, मुझसे दुआ मांगो मैं कबूल करूं, मुझे पुकारो मैं जवाब दूं, हर्फ 14। जब अपनी तौहीद से लेकर नमाज तक तुझे 14 के महवर में रखना चाहता है, तू 14 से मुंह किस खुशी में बोला। दरूद पढ़ लो मिलकर बावाज़ बुलंद। कुछ लुत्फ आया या वक्त जाया हुआ है? खुश रहो, आबाद रहो। इरादे से भी कुछ लम्हे ज्यादा पड़ गया मैं, बस अब 2 के 2 जुमले ये सोच के सुन लेना, कल कोरोना उसी को मिलेगा जो रहेगा, आज कोरोना उसी का है जो है। रोजाना बताता हूं तुम्हें कि फज़ाइल की हर मजलिस में मेरी कोशिश हुई है, सारी जिंदगी रही है कि नई बातें, नए नुक्ते, नए गोशे, नई जिहतें, नए फज़ाइल हुब्बदारों को सुनाऊं, लेकिन मसाइब में मजबूर हो जाता हूं मैं। दर्द की वही कहानी जो 1400 साल से दोहराई जा रही है। बस मैं भी याद दहानी के लिए 2 जुमले दोहराता हूँ। जिस आंख का जितना वज़ू मुक़द्दर हुआ कर लेगी। ये मैं नहीं जानता कि मेरे सामने जो बैठे हैं किसके सीने में पत्थर है, किसके सीने में गोश्त है। खुदा करे गोश्त वालों से ही खिताब हो मेरा। तो मैं याद दहानी का पहला जुमला बोलने लगा हूँ और अज़ादार की आंख का बादल बरसना शुरू हो जाएगा। रिवायत किसी आलिम की नहीं, किसी साहबी की नहीं, उलमाए रिजाल की नहीं, अरबाब मकातिल की नहीं, रिवायत तेरे मौला अली की बे औलाद बेटी की है। अल्लाह अकबर। बीवी कहती है बड़ी बहन ने मेरी ड्यूटी लगाई कि उम्मे कुलसूम जहां से काफिला चलने लगे बच्चे शुमार कर लिया कर, और जहां काफिला उतरे वहां भी शुमार कर लिया कर। बीवी चलते वक्त शुमार करूं, उतरते वक्त क्यों? ठंडी सांस लेके फरमाया ताकि पता तो चले कितने हमारे साथ आए, कितने रास्ते में नाना के दीन के काम आए। अल्लाह अकबर। मैं दुआई दे सकूंगा वो दे रहा हूं कि जो आंख इस गम में वुज़ू करती है, सज्जाद की सुर्ख आंखों के सदक़े में उसे किसी गम में रोना न पड़े। सिला मालिक देख रहे हैं हर आज़ादार को उनके पास है। अपनी मखदूमा शाम बहन के फरमान पे अमल करती रही अली की बेटी, हर मंजिल पे बच्चे संभालती रही। मुंह से लाया, मुसल के बार उतर रहे थे, हुकूमत वक्त का जासूस आया। अली वाले इस शहर में इकट्ठे हो रहे हैं, काफी तादाद में हैं, हथियार जमा कर रहे हैं, हमला करके कैदी भी छुड़ाना चाहते हैं, सर भी छीनना चाहते हैं। कुछ उतर रहे थे, कुछ उतर चुके थे, कुछ का सामान खुल रहा था, कुछ का उतरा भी नहीं था। शिमर मलून ने नक्कारे पे चोट मार दिया, रहीम जल्दी तैयारी करो। पिंडी वालों इतनी जल्दी दोबारा काफिला चल पड़ा, अली की बेटी बच्चे न संभाल सकी। अल्लाह अकबर। हाँ, 2.5-3 मील काफिला गया होगा, जान के रुक गया था मैं ताकि लफ्ज़ समझ सके हर अज़ादार।
2.5-3 मील बाहर निकला है काफिला, अकबर के बाबा के सर वाला नेज़ा जमीन में गड़ गया। बिला तशबीह शिमर जोर लगाता है, हिलता नहीं। 5 शामी बुलाए, 10, 20, 40 बंदे जोर लगा रहे हैं। बाहर आना तो दूर की बात, नेज़ा हिल ही नहीं रहा। अरे मेरे जुड़े हुए हाथ देख लो सारे, बस तो रात भी देख ले, चोट लगेगी तुम्हें, लीला माफ कर देना। शिमर हरामी के शौक ही 2 थे, या सज्जाद की पुश्त पे सतरें लिखना या सकीना को तमाचे मारना। अल्लाह अकबर, अल्लाह। पहली सतर आके इसने सज्जाद की पुश्त पे लिखी, जख्मी निगाहें देखी। जालिम मेरा कसूर, तेरे बाबा के सर वाला नेज़ा बाहर क्यों नहीं आ रहा जमीन से? जालिम ये पहले पूछ लेते, अभी बताता हूँ। मनो लोहा पहना हुआ था सज्जाद ने, मनो के हिसाब, जंजीर संभाले, मुश्किल से चलता हुआ फुफी के ऊंट के करीब आया। फुफी अम्मा, बच्चे पूरे हैं? अब एक जो रोने आया है, जो पुरुषे की नियत से बैठा है यहाँ, जब भी हमारे घर बनाने का ना बच्चे पूरे हैं। शाम वाली मखदूमा ने बिला तशबीह छोटी बहन की तरफ देखा, बीवी ने कहा बीबी आपके सामने अभी उतर रहे थे, फिर चल पड़े, मैं नहीं संभाल सकी, अब संभालती हूँ। और नंगे सर बैठ के चीखे मार कर रोने वालों, हाथ तो आजाद थे नहीं कि बीबी यूं गिनती, हाथ तो यहाँ थे बिला तशबीह। आंखों ही आंखों में संभालना शुरू किया, संभालते संभालते चीख निकली, कहा मैं लुट गई, सकीना नजर नहीं आ रही, बच्चों में मेरी सकीना मौजूद नहीं है। अल्लाह अकबर, मौला तेरा पुरसा कबूल करे। खून रोने वाले ने कहा मेरे बाबा के सीने की दीनत पीछे रह गई है, काफिला रोक, मैं जाके बहन को तलाश करके ले आता हूँ। शिमर मलून ने कहा तू एक तो पैदल है, दूसरा मनो लोहा पहना हुआ है, तुझे देर लग जाएगी, मैं घोड़ा दौड़ा के खुद ढूंढ के लाता हूँ। ये कह के जालिम ने घोड़ा मोड़ा, ज़ैनब की चीख निकल गई, तो सज्जाद ये तो जिंदा नहीं लाएगा मेरी बच्ची को, ये इतना जालिम है, ये तो लाश लेके आए। अल्लाह अकबर, अब्दुल्ला अशकलानी रावी है, कहते मैं यजीद की फौज का सिपाही था, लेकिन साहिब औलाद था, मैं करीब था, मैंने अली की बेटी का ये जुमला सुना, कहते मुझ पे खंजर चल गया कलेजे पे। मैंने कहा बीबी घबराओ नहीं, मैं घोड़ा पीछे दौड़ाता हूँ, मैं साहिब औलाद हूँ। इसने उंगली भी लगाई, इस हरामजादे का बाजू काट लूंगा। बस चांदी कदमों के फासले पे आगे शिमर का घोड़ा दौड़ रहा है, पीछे अस्कलानी जा रहा है। अब्दुल्ला अस्कलानी कहते हैं 2-2.5 मील हम पीछे आए, देखा एक 4 साल की बच्ची के हाथ बंधे हुए वादी में दौड़ दौड़ के कह रही है फुफी अम्मा मैं अकेली रह गई, सज्जाद भैया मुझे तन्हा छोड़ के चले। अल्लाह अकबर, चंद बस खत्म हो गई बात, चंद ही कदमों का फासला था। शमर मलून ने छलांग लगाई घोड़े से, बच्ची के करीब गया, ये मैं फिर हाथ जोड़ रहा हूं। इस हरामी ने बिला तशबीह तमाचा उठाया, बस इसका तमाचा उठाना था। अब्दुल्ला ने घोड़े पीछे छलांग लगा दी, तलवार खींची, खबरदार अगर बच्ची को मारा तो बाजू काट लूंगा।
اللہ جانے کیا غربت کا عالم تھا اور محمد کے یتیموں کا. جب معصومہ نے دیکھا کوئی خیر خواہ آ گیا دوڑ کے عبداللہ کے پیچھے چھپ گئی. کہتی چچا تیری بڑی مہربانی، تیرا بڑا شکریہ، یہ بڑا ظالم ہے، میرے رخسار ابھی زخمی ہے، میرے کانوں سے لہو جاری ہے. یا رب محمد وآل محمد عجل فرج آل محمد. ربنا تقبل منا وإنك أنت السميع العليم بجاه محمد.